نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے جو ہدایت کا راستہ منتخب کیا اسے اللہ رب العزت نے اپنا راستہ قرار دیا ہے، اور وہ جماعت یا وہ لوگ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلے، اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی جماعت قرار دیا ہے. فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے. اسی طرح جن لوگوں نے اللہ کی راہ کو چھوڑا اور اللہ کی نافرمانیوں اور بغاوتوں کے اندر زندگی گزاری، انہیں اللہ تعالیٰ نے حزب الشیطان قرار دیا کہ یہ شیطان کی جماعت ہے. جس دن سے اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، اس دن سے حق اور باطل کی کشمکش جاری ہے. اور یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ ہر شخص ہی حق پر نہیں ہوتا، ہمیشہ ہر شخص حق پر نہیں ہوتا. حق اسی کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کی شریعت کو فالو کرتا ہے. اور اگر سارے ہی ٹھیک ہیں، جس طرح ہمارے ہاں بعض لبرل، سیکولر اور دیریے قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب انسانیت ہے، ہمارا مذہب انسانیت ہے، ہیومینٹی. یعنی ان لوگوں نے انسانیت کو ہی اپنا دین قرار دے دیا.
ان کے نزدیک اسلام، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت کی کوئی اہمیت نہیں. وہ کہتے ہیں انسانیت ہمارا دین ہے. اچھا، ایسے لوگوں میں آپ کو کلمہ پڑھنے والے بھی نظر آئیں گے کہ یہ وہ لا الہ الا اللہ کا ظاہری اقرار بھی کر رہے ہیں، ان کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، ان کے آباء و اجداد بھی مسلمان تھے، مسلم معاشرے میں وہ رہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے انسانیت کو ہی اپنا مذہب، دین اور راستہ قرار دے دیا. پاکستان میں میرے بھائیوں بہنوں، جب سے یہ ملک مارز وجود میں آیا، کیونکہ یہ ایک نظریاتی مملکت ہے، اس کی بیس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تھی، یہ ایک نظریے کی بنیاد پر ہندوستان سے کٹ کر ملک بنا تھا، جبکہ نظریہ اور دین کے علاوہ ہندو اور مسلم اور سکھوں کا کھانا پینا، کپڑے لتے، زبان ایک ہی تھی. وہ بھی دودھ دہی لسی اور پنجابی بولتے ہیں، یہاں کا پنجابی بھی وہی کرتا ہے، وہ بھی لاچے اور کرتے پہنتے ہیں، آپ بھی لاچے اور کرتے پہنتے ہیں، تو ظاہراً تو کوئی فرق نہیں. لیکن دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری جو تھی وہ کیا تھا کہ بھائی ہندو اور مسلم، سکھ اور مسلم، یہ دو الگ الگ اقوام ہیں، ان کا مذہب، ان کا دین، ان کی عبادات یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو جب ان کا سارا نظام ہی مختلف ہے تو ان کے رہنے کی جگہ بھی الگ ہونی چاہیے. اس نظریے کی بنیاد پر آپ نے یہ ملک حاصل کیا. دوسرا، متحدہ ہندوستان کے اندر آپ آزادی کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے. آج جو لوگ ہندوستان میں مسلمان، بہت سارے ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں، سوائے چند علاقوں کے، مثلا حیدرآباد دکن کا علاقہ ہے، جوناگڑھ کا علاقہ ہے، یا جہاں مسلمانوں کی آبادیاں بہت زیادہ کنجسٹڈ ہیں، ان کے علاوہ مسلمان جو ہندوستان کے اندر اس وقت رہ رہے ہیں وہ دین اسلام کے بنیادی افعال پر بھی عمل نہیں کر سکتے. اکثر جگہوں پر فجر اور عشاء کی اذان پر پابندی ہے، اکثر علاقوں میں گائے ذبح نہیں کر سکتے آپ، اکثر جگہ پر وہ مسلمانوں کی مسجدوں کو ہولی کے دنوں میں رنگ ڈال کے رنگ دیتے ہیں، اکثر جگہ پر وہ خنزیر کا گوشت آپ کی مسجدوں میں ڈال دیتے ہیں، داڑھی والے مسلمانوں کو پکڑ کے ماریں گے، کہیں گے کہو ہری کرشنا ہری رام. کیا ہوا کہ وہاں پر آپ کو اسلام پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہے. اس لیے اللہ سے آپ نے یہ ملک مانگا اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ملک عطا کر دیا. وعدہ تو یہ تھا. اب ہوا کیا؟ اب اللہ کے جو دشمن ہیں نا، ان کے میرے بھائیوں جو حملے ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. آپ نے دیکھا میدانوں میں یہ اسلامیان کے خلاف لڑ نہیں سکتے، ان کے اندر اتنی ہمت حوصلہ ہے ہی نہیں. 50 ملکوں کا اتحاد، دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کو اللہ تعالیٰ نے ٹکے ٹنڈ کر دیا افغانستان کے اندر. یہ ساری دنیا نے دیکھا، لیکن یہ سازشیں کرتے ہیں، یہ آپ کی مالی ناکہ بندیاں کرتے ہیں، معاشی ناکہ بندیاں، یہ آپ کے اندر سے اپنے سیکولر دہریے اسلام کے وہ دشمن جو کلمہ پڑھتے ہیں انہیں تیار کرتے ہیں، پھر وہ آپ کے اندر رہ کر اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، اور آپ کے کالجز میں، آپ کی یونیورسٹیز میں یہ لوگ پیسہ ڈالتے ہیں. اب دیکھیں، جب 9/11 کے بعد امریکہ نے پاکستان کی امداد بند کی، ہمارے لوگ یہ سمجھتے نہیں. چھوٹی سی سرخی اخباروں میں آئی تھی کہ امریکہ نے پاکستان کے تمام شعبوں میں امداد کو بند کر دیا ہے. اب امریکہ US ایڈ کے ذریعے
پاکستان کی تعلیمی مدد جاری رکھے گا. یہ چھوٹی سی سرخی تھی. پاکستان کی تعلیم، شعبہ تعلیم کے میدان میں مدد جاری رکھے گا. وہ کیا مدد تھی؟ انہوں نے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر دیے، لوگ کھڑے کیے، اپنی یونیورسٹیوں میں لے جا کر انہیں پڑھایا. 10 15 20 سال وہ ہارورڈ کے اندر، آکسفورڈ کے اندر، میرے بھائیوں گلاسگو کی یونیورسٹیز کے اندر پڑھے، ان پر اپنا کلچر مسلط کیا، انہیں شرابیں، زنا، بدکاری، بے حیائی، سیکولرزم انہوں نے پڑھا کر جب وہ ان کے پورے اشرف غنی بن گئے. اشرف غنی بھی ایک تحفہ ہے نا، یہ بھی امریکن نیشنل ہے، وہاں کا پڑا ہوا. جب وہ پورے اشرف غنی بن گئے پھر انہیں پاکستان میں لانچ کر دیا. ہیں وہ پاکستانی. اب کیا ہوگا؟ اب بلاول جیسا بدبخت جو زنا اور بے حیائی اور بدکاری اور فتنے، آکسفورڈ میں یہ پڑھتا تھا، میں اس وقت خود یو کے تھا، ہم اس کی تصویریں، اس کی خباستیں دیکھا کرتے تھے کہ یہ کتنے گندے ہیں. اب یہ سارا وہاں پہ پڑھ کے آیا، ابھی اردو اس نے آ کے سیکھی، وہ بھی پوری نہیں بول سکتا، کوئی غرض نہیں انہیں اسلام سے. اب کیا ہے؟ یہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے کے لیے نومینی ہے، تیار کھڑا ہے، اور پوری دنیا کے اس کے استاد، اس پر پیسہ لگانے والے، ان کو پڑھانے والے، وہ سارے اس کے پیچھے. تو انہوں نے ہماری تعلیم کے اندر انویسٹ کیا. جب تعلیم میں انویسٹ کیا تو پھر اس کی 3 برائیاں سامنے آئیں. پہلے نمبر پر انہوں نے ٹیچرز پر انویسٹ کیا. بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے استادوں کو اپنے ملکوں میں دورے کروا کے، وہاں کے وزٹ کروا کے، 5 سٹار ہوٹلوں کے اندر، شرابوں کے اندر، کبابوں کے اندر، سیر سپاٹوں کے اندر، خباستوں کے اندر، ود فیملی بے حیائیوں کے اندر انہیں ایسا مبتلا کیا، ایسی ذہن سازی ان کی کہ جب وہ 5-7 سال کے بعد پاکستان میں آئے وہ سیکولر ہو چکے تھے. نصاب بنانے والے دیکھو، بچہ میرا، بیٹا بیٹی آپ کی، نصاب بنانے والا پروفیسر میڈ ان فلاں، اس نے آ کے نصاب بنایا، اس نے آ کے اس کے اندر سیکولرزم کو ڈالا، شکوک و شبہات کو ڈالا. اب دیکھ لو کتنے نصاب ہیں آپ کے، اسلامیات اور اسی طرح سوشل سٹڈی کا. میں پچھلے دنوں ایک نصاب پڑھ رہا تھا آکسفورڈ کا، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، مسلمانوں کے ملک میں کمپیریٹیو ریلیجن پڑھایا جا رہا ہے، تقابل ادیان. نہ بھائی، ہمیں تقابل ادیان نہیں چاہیے. یہ تقابل ادیان کیا ہے؟ کمپیریٹیو ریلیجن. یعنی میرا بچہ اب سوشل سٹڈی کی کتاب میں 5 مذہبوں کو پڑھے گا، سکھزم، ہندوازم، کرسچینٹی، جوڈائزم، یہودیت اور اسلام. چھوٹا بچہ، کورا کاغذ، کلمہ گو کی اولاد. اب اس کو 5 ادیان آپ کا اسکول پڑھائے گا، اور اس کے ذہن کو کیا کہا جائے گا کہ اب تو خود تقابل کر کہ تو کس پر چلنا چاہتا ہے. یہ قابل قبول ہے؟ بولو یار. نہیں نا قابل قبول. کیوں نہیں قابل قبول؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا اللہ یہ سمجھتا ہے، اس دنیا کا مالک یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ باطل ہے جس میں شرک ہو. کس ڈگر پر ہم چل رہے ہیں کہ انہوں نے تقابل ادیان کی بنیاد پر نصاب بنائے آکسفورڈ کی یونیورسٹی نے. اور آکسفورڈ کا نصاب جس سکول میں ہونا تو ہمارے لوگ بڑے فخر کے ساتھ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں. وہاں کے پروفیسر، وہاں کا پڑھا ہوا سیاستدان، وہاں کے پڑھے ہوئے یہ بدبخت آتے ہیں اور پاکستان کے اوپر آ کر پھر کیا ہے، یہ حکومتیں کرنے کے لیے آتے ہیں. آج سے تقریباً 5 سال پہلے سندھ حکومت نے یہی بل کہ کوئی غیر مسلم جو 18 سال سے کم عمر ہوگا وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، یہ بل پاس کیا. اچھا، جب یہ بل پاس ہوا تو مختلف دینی جماعتوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا.
اس احتجاج میں جماعت الدعوہ نے سب سے شدید احتجاج کیا تھا اس وقت میں نے اسی منبر سے پوری تفصیل بیان کی تھی. اور پھر ہوا کیا کہ تھر پارکر، کیونکہ سندھ کا صوبہ ہے، تھر پارکر کے اندر جتنا ہمارا فلاحی کام جاری تھا اس فلاحی کام پر 2 سال کے لیے انہوں نے پابندی لگا دی. تم کنویں نہیں بنا سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ. میرے بھائیوں وہ پابندیاں لگائیں، لیکن ہوا کیا، اس وقت وہ گندا ملعون بل جو کہ اسلام قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ تھا مسلمانوں کی اسمبلی میں، وہ واپس ہو گیا. لیکن کیونکہ بھائی جب کوئی انویسٹر آپ پر مال انویسٹ کرتا ہے تو وہ تو آپ سے اپنا کام تو لے گا نا. ایک کمپنی، ایک گروپ جب آپ کو 2 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ دے رہا ہے تو آپ اس کی سیل نہیں کریں گے تو وہ دوسرے دبے گا، بھائی کام کرو، ہم تم پر مال لگا رہے ہیں، تم نے یہ رزلٹ ہمیں دینا ہے. اگر آپ رزلٹ نہیں دیں گے وہ آپ کو کک آؤٹ کریں گے، نیا بندہ لے کر آئیں گے. اب کیونکہ یہ کفر کے پروردہ ہیں، سری لنکا یہ سارا ہند کا علاقہ گنا جاتا تھا پاکستان بننے سے پہلے. ہند کے سارے علاقے میں آج جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی محمدی ہے، محمدن، جو بھی قرآن کو ماننے والا ہے، جو بھی اسلام کو ماننے والا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ سندھ سے. جب راجہ داہر دیبل یعنی کراچی کا حکمران تھا، حج کرنے کے لیے جانے والی 3 عورتوں پر ظلم کیا. انہوں نے حجاج ابن یوسف کو خط لکھا. حجاج ابن یوسف نے اپنے سگے بھتیجے اور داماد محمد ابن قاسم کو، جو 17-18 سال کا جوان تھا، اس کو لشکر دے کر بھیجا. اور وہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ جن کو لشکر دے کر بھیجا، انہوں نے پھر کراچی اور یہ سندھ کے سارے علاقوں پر ظلم کا خاتمہ کیا. کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، ظلم کا خاتمہ کیا. اور جب ظلم کا خاتمہ ہوا، ملتان کے علاقے تک محمد بن قاسم خود آئے ہیں. آپ تاریخ التہذیب، تقریب التہذیب، جو اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، ان کے اندر آپ راویوں کے اگر ذکر پڑھیں تو اس میں ہند و سندھ کا ذکر ملتا ہے آپ کو. تابعین، تبع تابعین، 5 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صغار، جو چھوٹی عمروں میں جنہوں نے 5، 10، 12، 15 سال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ان کی قبروں کا تذکرہ بھی ملتا ہے اسی سندھ کے علاقے میں. وہ لوگ اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے لیکن ظلم کا خاتمہ کیا. بادشاہتوں کے گندے نظام جو لوگوں کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اس کا خاتمہ ہوا، آزادیاں ملی. ملتان تک وہ میرے بھائیوں لشکر آئے. لوگ ان کا اخلاق اور کردار دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے، اخلاق دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے. سارا اسلام آپ کو سندھ سے ملا. وہ باب الاسلام جو کہ اسلام کے آنے کا دروازہ تھا، آج اس سندھ کی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا جاتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر اسلام قبول نہیں کر سکتا. اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ 18 سال کا بھی ہے، وہ سیشن کورٹ میں اپیل کرے گا، سیشن جج اسے اپنے پاس بلائے گا. تیرے اوپر کوئی پابندی تو نہیں. پھر ایک اور بڑا گندا، اس کو 4 مذہبوں کی کتابیں دی جائیں گی پڑھنے کے لیے. دیکھو وہ تو پہلے ہی ہندو ہے، اس نے اس ہندوازم کو چھوڑا، وہ کلمے کے بنیاد پر اسلام میں آیا. اب اسے جنہیں کتابیں دی جائیں گی، یعنی اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانے والے کون؟ اسلام کا نام لینے والے مسلمان حکمران. حالانکہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ سنیں، قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض
اللہ کہتا ہے جسے میں دنیا میں حکومت دیتا ہوں، جسے میں دنیا میں حاکم بنا دوں، اس کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کا قیام کرے، زکوٰۃ کا نظام لے کر آئے، امروا بالمعروف، نیکی کا حکم دینے کا نظام لے کر آئے، نہی عن المنکر کا نظام لے کر آئے، برائی سے روکنے کا۔ یہ حکم ہے اللہ کا۔ نماز، زکوٰۃ، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان، گورنر، ڈی سی او، ڈی پی او، چھوٹا بڑا ایم این اے، جس کو اللہ نے حکمرانی دی اس پر میرے رب کی طرف سے فرض ہے۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ باب الاسلام کی اسمبلی میں وہ بل پیش کر رہے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، ان اللہ کے دشمنوں اور ان کے ہرکاروں نے جب 9/11 کا موقع آیا نا، سارا پروپیگنڈا فتنہ جو کھڑا کیا تھا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ کہ لوگ اسلام قبول نہ کر لیں۔ انہوں نے اسلام کے خلاف دہشت گردی کا پروپیگنڈا کیا۔ اللہ نے پچھلے 20 سالوں میں سب سے زیادہ لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ اسلام سچا دین ہے، اسلام حق ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کی سائنس کی کوئی ریسرچ لے لے، ہم خود سائنس پڑھے ہوئے ہیں، ہم نے خود فزیالوجی، اناٹمی کو پڑھا ہے، ہم خود ہسٹوپیتھولوجی کو جانتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے جو ریسرچ سائنس کرتی تھی، آج کوئی سائنسدان اسے ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن قرآن 1441-42 سال پہلے جو تھا، آج بھی اس کی باتیں بالکل حق اور صحیح، جو کہ کوئی سائنس اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ آؤ میدان میں، آؤ میدان میں۔ سب سے بڑا نظام ہے ریپروڈکٹیو سسٹم، بچے کی پیدائش کا نظام۔ قرآن مجید نے، وحی نے جو 1400 سال پہلے اس کے سٹیپس بیان کیے ہیں، آج بھی میڈیکل سائنس جدت کے باوجود انہی سٹیپس پر کھڑی ہے۔ اسٹرانومی پر آؤ، 150 سال پہلے دنیا کے کسی اسٹرانومسٹ کو یہ پتا تھا کہ جتنا پہاڑ اوپر ہوتا ہے اتنا ہی زمین میں ہوتا ہے؟ نہیں پتا تھا، کوئی کتاب اس کی گواہی نہیں دیتی۔ میرے رب نے قرآن میں نازل کیا، والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو زمین میں کیلوں کی طرح ٹھوک دیا۔ آج میڈیکل سائنس، دماغ کے اوپر ریسرچ کرنے والے اسکالرز 60 سال پہلے، 65 سال پہلے اس دلیل پر پہنچے ہیں کہ دماغ کا جو اگلا حصہ ہے نا، پری فرونٹل ایریا اسے کہتے ہیں، یہ وہ حصہ ہے جہاں شیطانی خیالات، قتل، ظلم، جبر کا سارا نظام چلتا ہے۔ یہ پیشانی کا حصہ، یہاں جو دماغ کا ہے، اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں۔ جو فرنٹل پارٹ ہے، اس کے اندر وہ ساری نیگیٹیوٹیز پروڈیوس ہوتی ہیں۔ ایک سائنسدان نے ریسرچ کی، وہ کینیڈا کا تھا، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ فوت ہو چکا ہے۔ جب اس نے ریسرچ کی تو قرآن مجید میں سورہ العلق یا سورہ اقرا، اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ سائنس آج اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہی پیشانی کے پیچھے دماغ کا وہ حصہ ہے جو جھوٹ، خطا، خباثتیں، ظلم، جبر، قتل، اس پر انسان کو ابھارتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اسی جگہ سے پکڑ کر اس کو گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ قرآن نے تو 1400 سال پہلے یہ بیان کر دیا، اور آج یہ سندھ اسمبلی میں بل پاس کرتے ہیں کہ جناب 18 سال سے کم عمر اسلام قبول نہیں کر سکتا، تو بچے کو وہاں پر عیسائیت، یہودیت اور ہندو مت پڑھائے گا؟
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. لوگوں یاد رکھ لو اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اور ایک اور اپنا ذہن صاف کر لیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے وہ سارے اسلام لے کر آئے. وہ سب اسلام کے داعی تھے، وہ اسی اسلام کو ماننے والے تھے. اور ہم آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں. ان پر نازل ہونے والا ہر صحیفہ، ہر کتاب پر ایمان لاتے ہیں. ان پر نازل ہونے والی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو وہی اسلام دے کر بھیجا جو پہلے نبیوں کی دعوت تھی، جو پہلے نبیوں کی دعوت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح کیا، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے. یہ اسلام کی وہ خوبصورتی ہے اور مسلمانوں کی وہ خوبصورتی ہے کہ ہم اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو اپنا نبی نہ مان لیں، ہر کتاب کو اللہ کی کتاب نہ مان لیں. وہی اسلام تھا. اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو راستہ ہے، وہ صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنے کی کوشش کی وہ اللہ کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ بندہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور منہج راستہ اختیار کرے گا وہ آخرت میں خسارہ اور ظلم اور اپنے آپ کو جہنم میں گروانے والا ہے، خسارے میں جائے گا، دھوکے میں جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھو، یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ووٹ لینے کے لیے جو بت کی پوجا کرے، ووٹ لینے کے لیے جو صلیب گلے میں لٹکائے، سیاست کی گندگی کے لیے جو یہ امور کرے، میرے بھائیوں ایمان کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح الفاظ میں کیا فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ کہتا ہے وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق، سچا دین دے کر دنیا میں مبعوث کیا. اچھا دین حق ایک ہی ہوتا ہے، دین حق ایک ہے، باقی کیا ہے؟ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ نے ہدایت اور دین حق اپنے رسول کو دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین حقہ کو سارے جھوٹے ادیان پر غالب کر دے. یہ تو بھائی حکم ہے اپنے نبی کو اللہ نے دیا. جھوٹا دین کون سا ہوتا ہے؟ ہر وہ منہج اور راستہ جھوٹا ہے جس میں شرک ہے، جس میں کفر ہے، جس میں اللہ کی وحی کا انکار ہے، اللہ کے نبیوں کا انکار ہے، اللہ کی کتابوں کا انکار ہے، اللہ کے آخری رسول کا انکار ہے. وہ راستہ باطل راستہ ہے. تو ہندوازم پڑھائے گا کلمہ گو کے بچے کو، جہاں پر مرد و عورت کی شرمگاہوں کی پوجا کرنے کی وہ دعوت دیتے ہیں، بندروں، لنگوروں، سانپوں، کتوں اور بلوں کی عبادت کرنے کی وہ دعوت دیتے ہیں، ہاتھی اور شیر اور سانپ کی وہ پوجا کرتے ہیں.
1998 میں ایک کانفرنس تھی، برمنگھم شہر ہے انگلینڈ کا، وہاں پر ایک بہت بڑی شخصیت جن کا نام الشیخ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، وہ اپنی زندگی کے آخری سال تھے ان کے، وہ تشریف لائے۔ الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ 3-4 دن گزارے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کتاب لکھی الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی عربی کے اندر اور اردو کے اندر یہ کتاب جس نے اول انعام لیا تھا پوری دنیا میں، الشیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ۔ بڑا اللہ کا نیک بندہ، چھوٹا سا قد، لمبی داڑھی اور بہت عظیم عالم۔ یہ میرے بھائیوں مبارک پور جو ہندوستان کا علاقہ ہے، یہ پورا خاندان ہی علماء کا خاندان ہے۔ عبد الرحمان مبارک پوری، عبید الرحمان مبارک پوری، ترمذی شریف کی جو سب سے بڑی شرح آج تک لکھی گئی ہے عربی زبان کے اندر، تحفۃ الاحوذی، یہ میرے بھائیوں اسی مبارک پور کے علماء نے لکھی ہے، جو عربی کے اندر متداول کتاب ہے اور ام القریٰ اور مدینہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری، بڑے ہمیں بیٹوں کی طرح، ہماری عمر بھی اس وقت کم تھی، ہم ان کے ساتھ ساتھ خدمت کی، ان کے لیے معاملات، ان کے لیے گھر، رہائش۔ تو میرے بھائیوں وہاں پر نا انہوں نے پھر ایک بات سنائی ہمیں، کہتے ہیں میں ایک علاقے میں گیا، اس علاقہ کے اندر ہندوؤں کی کثرت تھی، مسلمانوں کی ایک مسجد تھی، آگرہ۔ تو وہاں پر انہوں نے نا IT سٹی بنایا ہے ہندوستان نے، جہاں پر یہ کمپیوٹر سائنسز، یہ وہ انجینئر وغیرہ ہیں۔ کہتے ہیں اس علاقے کے اکثر جو لوگ تھے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انجینئر تھے، بڑے پڑھے لکھے، دنیا میں PhD اور سافٹ ویئر کے اندر بڑا کام کرنے والے۔ کہتے ہیں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ اس علاقے کے ہندوؤں کا مذہب ہے چوہوں کی عبادت کرنا۔ یہ چھوٹے چھوٹے چوہے نہیں ہوتے، ان کی عبادت کرنا۔ اور وہ جو بڑے بڑے سافٹ ویئر کے انجینئر جنہیں دنیا میں کتنا نام تھا، عقل اتنی معوف کہ وہ چوہوں کی عبادت کرتے ہیں اور چوہوں کی مینگنیوں کو وہ تبرک سمجھ کر کھاتے تھے۔ استغفر اللہ، یہ ہے شرک کی گندگی۔ اللہ اکبر۔ اور توحید، اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رشتہ داروں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی نا، ابو لہب سمجھ گیا تھا، ابو جہل، عتبہ اور شیبہ سمجھ گئے تھے کہ یہاں لات، منات، عزا، سانپ، بچھو، یہ کوئی چیز نہیں چلے گی۔ اسلام تو صرف ایک اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ چوہوں کی عبادت کرنے والے کہتے ہیں ہم نے انہیں دعوت دی، ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ دنیا میں غلیظ ترین جو جانور ہیں ان میں یہ ریٹس ہیں، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے یہ بیماری ہے، طاعون سارا چوہوں سے پھیلتا ہے، اس کے اندر اتنے جرمز ہیں، تم لوگ اتنے بڑے بڑے عقل، کہتے کئی لوگ ان میں سے اس طرح ہلے۔ پھر ہم نے انہیں دعوت دی، ظاہر ہے ایک لیول ہوتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کئیوں نے اسلام قبول کر لیا ہو۔ اسلام صفائی کا دین، طہارت کا دین، اللہ کی اطاعت کا دین، نبیوں کی اطاعت کا دین۔ اور سندھ اسمبلی کہتی ہے کہ وہ جو مسلمان ہونا چاہتا ہے ہم انہیں چوہوں کی عبادت کرنے والا دین تقابل کے طور پر پڑھائیں گے۔ لعنت ہے تمہاری سوچ پر۔ یہ کلمے پڑھ کر مسلمانوں کے اوپر منافق مسلط ہو چکے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو بھی حیا اور شرم ان کے پاس سے نہیں گزری کہ کس منہ سے جا کر ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ وہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بل نظریہ پاکستان کی مخالفت ہے، یہ بل اسلام کی مخالفت ہے، یہ بل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی مخالفت ہے، اور ہم اسلام کی مخالفت کا کوئی بل بھی مانتے نہیں ہیں، وہ ہمارے جوتے کی ٹھوکر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی سیدھی بات ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے تو صرف اللہ کے نبی، ہم کسی کو نمونہ نہیں مانتے، ہم کسی سیاسی کو نمونہ نہیں مانتے،
ہم کسی مذہبی لیڈر کو نمونہ نہیں مانتے. ہمارے لیے نمونہ صرف ایک ذات ہے جنہیں اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہیں کسی کو مانتے. بالکل ہم عزت احترام سب کی کریں گے، علماء، فقہاء، محدثین، لیکن نمونہ ہمارے لیے صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں ہمارے رب نے ہمارے لیے نمونہ بنایا. اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں، آپ کو علم ہوا کہ فلاں یہودی کا بچہ جس کی عمر 10 سے 12 سال تھی، عبد القدوس نام تھا اس کا نام. وہ جس طرح آپ نے دیکھا یہاں پر کئی غیر مسلم عیسائی ہیں، ان کے نام مسلمانوں والے ہی ہوتے ہیں اکثر کے، کچھ نے ساتھ لگایا ہوتا ہے لیکن کئیوں نے نام مسلمانوں والے رکھے ہیں. تو انہوں نے نام وہی رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ وہ بڑا سخت بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے. جب اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ بالکل جانکنی کے عالم میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عبد القدوس قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں اور میں اللہ کا سچا رسول ہوں، بچ جائے گا. اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، ظاہر بچے نے باپ سے پوچھنا ہوتا ہے، اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، یہودی کی طرف. یہودی کہتا ہے آتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا ابو القاسم اللہ کے نبی کی کنیت تھی، صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر. کلمہ پڑھ لیا، بچہ فوت ہو گیا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے بچا لیا. میرے نبی نے بچوں کو اسلام قبول کروایا ہے. ہاں، زبردستی اسلام قبول نہیں کروانا، اور نہ ہی کوئی مسلمان ایسا کرتا ہے. جو کرتا ہے غلط ہے. کسی کو دیکھیں گن پوائنٹ پر کلمہ پڑھا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی یہ سن لو، ہمیں ایسے کسی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے جو گن پوائنٹ پر زبردستی مسلمان ہو اور کل کو مسلمانوں کی آستین کا سام بنے. ہمیں نہیں ضرورت. ہمیں تو وہ ایمان والے چاہیے جو اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہوں، مخلص ہوں. بالکل لا اکراہ فی الدین. اسلام میں سختی تو ہے ہی نہیں، یہ تو قاعدہ ہے، قرآن کہتا ہے. چھوٹا بچہ مسلمان اللہ کے نبی نے کیا. اگر ہمارے نبی کا یہ عمل ہے ہم یہ عمل کریں گے، سندھ اسمبلی کا قانون ہمارے جوتے کی ٹھوکر ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی نے آپ کو مسلمان بنایا. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ 9-10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. ایک نہیں، 20 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جنہوں نے بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. آپ نے اپنی کتابوں میں نصاب میں پڑھا ہوگا، سب سے پہلے جوانوں میں اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ بولو یار، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر. بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. اور حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی اس وقت؟ بہت کم عمر تھی، 7 سے 8 سال. اگر 7 سال کے علی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سچے اسلام کی دعوت دے کر اسلام کی آغوش میں لے آتے ہیں، تو کون ہوتا ہے انہیں روکنے والا؟ یہ تو بلاول کل کو پورے پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا، یہ تو یہاں سے ہو سکتا ہے نظریہ پاکستانی ختم کر دے. یہ ان کے پروردہ ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کے دین کو یہ روک نہیں سکتے. ساری دنیا نے مل کر اللہ کے دین کو روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں روک سکے. یہ بل کیا روکے گا؟ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، کئی بچے جنہوں نے اسلام قبول کیے، دیکھیں بچہ اپنی دماغ اور عقل رکھتا ہے.
یہ عرفہ کریم ایک بچی تھی 12-13 سال کی عمر میں بیچاری فوت ہو گئی. یہ دنیا کی تاریخ کی کرامت تھی ایک اللہ کی طرف سے کہ اس عرفہ کریم نے سب سے کم عمر سافٹ ویئر کا اسپیشلسٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا تھا. سرٹیفائیڈ جو دنیا کی کم عمر ترین یہ بچی تھی. اور میرے محترم بھائیوں آپ دیکھ لیں کہ اس کا دماغ اتنا تھا نا کہ اس نے بڑی بڑی عمروں کے سارے سائنسدانوں کو پیچھے کر دیا. اور تو کہتا ہے اسے اسلام قبول نہ کرواؤ. اور ہمارے تو لاکھوں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو 6, 7, 8, 9, 10 سال کی عمر تک قرآن حفظ کرتے ہیں. نہیں ہے ہمارے مرکز کے اندر کہیں 5 سال کا آیا 5 سال میں قرآن حفظ کر لیا. کئی مثالیں ہیں, کئی مثالیں ہیں. 10-12 سال کی عمر میں تو بچہ قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے. سیشن جج کے پاس جائیں گے جی اگر اسلام قبول کرنا ہے. سیشن جج ماما لگتا ہے. سیشن جج ہم نے دیکھے نہیں ہیں سارے سیاسی, اور ان کے میرے محترم بھائیوں الیکشنوں کے اندر دعائے قنوت سورہ اخلاص نہیں آتی. آپ کا وزیر داخلہ تھا وہ عبد الرحمان ملک, سورہ اخلاص نہیں جسے آتی. میرے محترم بھائیوں یہ آپ کا اسلام قبول کرنے کا کیس سنیں گے. مت روکو اللہ کے دین کی راہ کو. ان الذین کفروا, وہ لوگ جو کافر ہیں, ينفقون اموالہم, یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کس لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ, کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا جائے. مگر یہ اللہ کی راہ سے تمہیں روک نہیں سکیں گے. کیا ہوگا؟ یہ لوگ ناکام اور نامراد ہوں گے. ثم تکون علیہم حسرہ, یہ حسرت اور ندامت کے ساتھ آئیں گے. ثم یغلبون, اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں مغلوب کرے گا, ذلیل کرے گا. اللہ کے دین کی راہ کوئی نہیں روک سکتا. پردے کے خلاف, اسلام کے خلاف, کلمے کے خلاف, اللہ کے دین کی راہ تو 9/11 کے بعد ساری دنیا مل کے نہیں روک سکی. یہ UN جو بنی ہوئی ہے, انہوں نے 3 چارٹر جہاز اپنے بائبل تقسیم کرنے کے لیے لگائے ہوئے تھے. بائبل تقسیم کرتے رہے, اسلام پھیلتا رہا. بائبل پڑھنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ بائبل کے 32 والیوم ہیں الگ کمپنیوں کے. ہر والیوم میں میرے بھائیوں اختلاف, ہر جلد کے اندر اختلاف, کیونکہ اس میں پادریوں نے جھوٹ شامل کیا. کوئی ایک کمپنی کی کتاب دوسری سے ملتی ہی نہیں, چیپٹر ہی نہیں ملتے. قرآن کی امریکہ میں جاؤ تب بھی 114 صورتیں, ہندوستان میں چلے جاؤ 114 صورتیں, جاپان میں چلے جاؤ 114 صورتیں, لفظ بھی اتنے ہی, آیتیں بھی اتنی, زبر زیر بھی وہی. یہ ہے نا قرآن. ان کی ایک کتاب ہے بائبل, نیو ٹیسٹمنٹ. ہم نے پڑھی یہ چیزیں تقابل کے طور پر. ہر کتاب کا چیپٹر ہی الگ ہے, ہر کمپنی کا اپنا چیپٹر ہے. رومیوں نے اپنے پادریوں سے نئی چیزیں داخل کروا لیں, برٹش نے اپنی کروا لی, ہنگری والوں نے اپنی کروا لی, پولینڈ والوں نے اپنی کروا لی. اور میرے بھائیوں جو اللہ کا سچا دین ہے اس دین پر عمل کرو. آخری بات ایک سناتا ہوں آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا یہودی آئے, یہودی رہتے تھے اس وقت مدینہ میں. انہوں نے کہا امیر المومنین ہم نے آپ کا قرآن پڑھا ہے, اگر اس قرآن کے اندر, اگر ہماری تورات کے اندر جس طرح کی آیت قرآن مجید میں یہ نازل ہوئی ہے نا, الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا, اگر یہ آیت ہماری کتاب میں آ جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. حالانکہ یہ وہ کتاب تورات اور زبور اور انجیل جو انہوں نے بدل دی, مسخ کر دی. قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ, یہ لوگ کلموں کو اپنی جگہوں سے بدل دیتے تھے. انہوں نے قرآن کو بدلا, انہوں نے تورات زبور اور انجیل کو بدلا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نے ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے جو اپنے نبیوں ان نبیوں پر نازل ہوئیں, پر عمل تمہارا قرآن پر ہو. عمل اب یہ چلے گا, اور عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہوگا. تو میرے بھائیوں
اسلام کے بارے میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے والا، اپولوجیٹک رویہ اختیار کرنے والا، غلامانہ سوچ رکھنے والا، اسلام کے بارے میں جو بندہ رتی برابر بھی شک کی زندگی گزارتا ہے اس کا کلمہ بالکل جھوٹا اور ناقابل قبول ہے. یہ سارے سن لیں. رتی برابر بھی اگر کلمہ طیبہ اسلام کے بارے میں کسی کے دماغ میں شک ہوا وہ مارا گیا، کیونکہ یہ اللہ کا سچا دین ہے. اور اللہ کے سچے دین نے اور اس دین پر چلنے والوں نے افغانستان کے اندر دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی والے ملکوں کا پھرکس نکال کے رکھ دیا. وہ بھاگ رہے تھے اور ترلے کرتے تھے ہمیں بھاگنے دو. کیا اس سے بڑی دلیل آپ کو نہیں چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا علم حاصل کریں، قرآن کو پڑھیں، احادیث کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے آپ کتنے عظیم دین کو ماننے والے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ مصر کے گورنر بنا کر بھیجے گئے، انہوں نے کتابت کے لیے منشی کے طور پر ایک عیسائی کاتب کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیا. گورنر نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظام تھا نا جاسوسی کا، وہ بڑا سٹرونگ تھا. آپ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عیسائی کو کاتب کے طور پر رکھ لیا ہے، نوکر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا. وہ خط آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اس خط میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، اپنے گورنر کو کہا، اے ابو موسیٰ، کیا آپ کو مسلمانوں میں سے کوئی شخص کاتب اور منشی کے طور پر نہیں ملا کہ وہ امین ہوتا؟ ظاہر عیسائی جو لکھ رہا ہے وہ بتا بھی سکتا ہے، کہیں وہ خط لکھوا رہے ہیں، کوئی سیکرٹ چیز ہے وغیرہ وغیرہ. کیا آپ کو کوئی مسلمان نہیں ملا اس مقصد کے لیے؟ اے ابو موسیٰ، میں امیر المومنین آپ کو حکم دیتا ہوں کہ فی الفور اسے فارغ کر دیں. کیا آپ ان لوگوں کو عزت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے ذلیل کیا؟ عزت کس کو؟ اسلام کو. جو اسلام قبول کرے گا اس کے لیے عزت ہے. بھائی قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، یہ سنیں قرآن کی آیت، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزتیں اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے. قرآن کہتا ہے عزت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. اے ابو موسیٰ، آپ اسے جن کو اللہ نے ذلیل کیا آپ اسے عزت کیوں دیتے ہیں؟ یہ غلبہ ہے. اتنے اہم عہدے پر آپ اسے نہیں رکھ سکتے. لیکن یہ جو جمہوری سوچ ہے نا، سیکولر سوچ، سب برابر ہیں جی، سب برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں. بھائی نہیں سب برابر. آپ مجھے بتائیں اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ سر کے بال کوئی چل رہا ہو اور پاؤں کے بال چل رہا ہو وہ برابر ہے؟ ایک عالم حافظ
اور ایک میرے بھائیوں بالکل اجٹ، وہ برابر ہے؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ کیسے برابر ہیں؟ مراتب ہیں۔ ہاں، ہم کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھتے، کلمہ پڑھنے والا بالکل سادہ سا بھی ہے، ہم اسے حقیر نہیں سمجھتے، لیکن شورا والے، رائے والے، مشورے والے وہ لوگ کم ہوتے ہیں جن سے مشورہ کیا۔ آپ کیا ہر بندے سے مشورہ کرتے ہیں؟ یار آپ نے مکان لینا ہو، آپ نے کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے، اپنے بچے کو کسی ڈاکٹر بنانے کے لیے یونیورسٹی میں داخل کروانا ہے، تو کیا خیال ہے آپ اپنی گلی کی، محلے کی گلی کی نالی صاف کرنے والے سے پوچھیں گے کہ بتاؤ میں کون سی یونیورسٹی میں بچے کو پی ایچ ڈی کرواؤں، یا یار میں یہ کام کرنا نہیں نہ پوچھیں گے، آپ اس سے پوچھیں گے جو اس کا اہل ہوگا۔ اس لیے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، وہ امانت اس کے سپرد کرو جو اس کا اہل ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، اسلام اللہ کا سچا دین ہے۔ تو حضرت عمر نے حکم دیا نکالو اس کاتب کو، ایمان والا رکھو، تو یہ اسلام کا غلبہ ہے میرے محترم بھائیوں۔ اس لیے معذرت خانہ رویے اختیار نہیں کرنے، اسلام ماننا ہے، اسلام کو پڑھنا ہے اور فخر محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی جماعت ہیں۔ دنیا میں صرف دو جماعتیں ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان، صرف دو جماعتیں، ایک اللہ کی جماعت ہے اللہ کو ماننے والے، اور دوسرے شیطان کے حواری۔ یہ سوچ جب تک امت مسلمہ میں بیدار نہیں ہوتی، امت مسلمہ مغلوب ہی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، کچھ اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہمارے بھائی، ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اور بھی کئی احباب نے کہا بیماری کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں کو نوکری، روزگار، اس کے حوالے سے پریشانی ہے، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ جو اولاد سے پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ جو معاملات سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ بھائی کی بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ہمارے عزیز ہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے بہت سارے بچے پیدا ہوئے فوت ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں نرینہ صحت مند اولاد عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی خاص کہا کہ دعا کریں تاکہ جمعہ پڑھنے والوں کی آمین شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ میرے محترم بھائیوں، دوسرا اعلان یہ ہے کہ باہر جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہمارا لگا ہوا ہے، اس کے اندر ایک حصہ جس میں واٹر پیوریفائی ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو کافی عرصے سے بند پڑا ہے۔ ظاہر ہزاروں لوگ یہاں سے پانی بھرتے ہیں، تو اس کے لیے محسن بھائی نے ابھی مجھے چٹ دی ہے کہ تقریباً 40,000 کا خرچہ ہے، تو اس کا وہ پورا نیا ڈلے گا۔ ہم نے کوشش کی کہ کوئی مرمت وغیرہ ہو جائے لیکن نہیں ہو سکی، ظاہر چیزیں ہیں چلتی ہیں تو پھر خراب بھی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ سب نے تعاون کرنا ہے، اور محسن بھائی کی یہ انشاءاللہ ہم نے ذمہ داری لگائی ہے کہ آئندہ وہ انشاءاللہ اس کا پورا خیال اور وقت پر اس کی صفائی اور اس کا سارا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس میں سب احباب نے تعاون کرنا ہے تاکہ یہ کام جلد سے جلد ہم کر لیں۔ اسی طرح یہ وضو خانوں کا کام اور یہ سارا جاری تھا، اس میں بھی کافی چیزیں ہیں جن کی ابھی پیمنٹ باقی ہے، تو اس میں بھی آپ تعاون کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اموال کو اپنی راہ میں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔